बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर बलदियाती इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और 31 साल के बाद ये इलेक्शन हुआ है और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो आज़ाद कश्मीर को अपना गढ़ समझते हैं, उनको तारीखी शिकस्त हुई है। और मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँगा कि किस तरीके से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पे कब्ज़ा है, किस तरीके से वो बदमाशी करते हैं, किस तरीके से पुराने माफियाज उनके साथ हैं। और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका पहला टेन्योर है और वो अगर बलदियाती इलेक्शन में अक्सरियती सीटें ले जाएं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है असम्बली तहलील के हवाले से, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खुलकर बात की है और अदम एतमाद का टाइम भी दे दिया है कि अदम एतमाद असम्बलियाँ तहलील किस दिन करने जा रहे हैं, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है। और परवेज़ इलाही ने भी पहली बार खुद वीडियो पैगाम जारी किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक और मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान के इस्तीफ़े के ऐलान पर एक इस्तीफ़ा वज़ीर आला को मौसूल हो गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये इस्तीफ़ा इमरान खान की अमानत है और मैं ये इस्तीफ़ा इमरान खान को पेश करता हूँ। ऐसा किसी जमात में नहीं होता। आपको याद होगा मरीम नवाज़ ने इस्तीफ़ों का कहा था और हशर क्या हुआ था, जिन दो लोगों के इस्तीफ़े जो उनके करीबी रिश्तेदार थे, सफदर अवान का एक भाई था और बाकी, तो उन्होंने भी जाके वापस ले लिए थे। कहा था नहीं हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए और वो मुकर गए थे। तो ये इमरान खान ही है जिसके कहने पर 123 मेंबरान असम्बली 155 में से 123 ने बैक वक्त उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे। ऐसा किसी जमात के साथ नहीं होता। परवेज़ इलाही की जानिब से आज बाकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया गया और परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया है, जिसको आप जट का खड़ा कह सकते हैं। परवेज़ इलाही ने कहा है कि ये जो सीट है वज़ीर आला की और जो हुकूमत है, ये इमरान खान की अमानत है। इमरान खान मुझे अगर कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर दें तो मैं आधा मिनट भी नहीं लगाऊंगा और मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। और उनकी जानिब से कहा गया कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं वो इतने जोगे नहीं हैं, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमारे मुकाबले में नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि उनके पास अफराद नहीं हैं। अगर इनके पास लोग होते तो ये कब का एक दिन भी, परवेज़ इलाही कहते हैं, मेरी हुकूमत को ये ना चलने देते। अगर इनके पास लोग पूरे होते, ये किसी भी सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ नहीं ला सकते। अब गेम सारी हमारे हाथ में है। इमरान खान जैसा कहेंगे, जब कहेंगे, हम तब ही इमरान खान के हुक्म पर आधा मिनट भी नहीं लगेगा, असम्बलियाँ मैं तहलील कर दूंगा। दूसरी तरफ आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो 3 दिन, अगर आज 20% जो मेंबरान असम्बली के वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद जमा करवाते हैं, तो 7 दिन से पहले पहले और 3 दिन के बाद वोटिंग करवानी होती है। तो वो 3 दिन के बाद चौथे दिन के लिए स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग रख लेनी और इनको लग समझ जाएगी और उसमें इतवार और जुम्मे का भी कोई मसला नहीं है, वो भी साथ शुमार होगा। तो इनकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो तो 3 दिन की मार है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगी। तो ये किसी भी सूरत में, और मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रही, उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि बुध या जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख बता देगी कि किस दिन असम्बलियाँ तहलील करने जा रही है, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। जबकि जो सिंध में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं उनके भी इस्तीफ़े आ जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के बाद 64% जो असम्बलियाँ हैं वो खाली हो जाएंगी। उसके बाद ये कैसे असम्बलियाँ चला सकते हैं? असम्बलियाँ, 2 असम्बलियाँ वैसे तहलील हो जाएंगी। तीसरी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी हासिल थी, जो कौमी असम्बली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले रिज़ाइन कर चुकी है। जबकि सिंध असम्बली से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद है, वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे। बलूचिस्तान से भी इस्तीफ़ा दे देंगे तो उसके बाद इनके लिए हुकूमतें चलाना नामुमकिन हो जाएगा। साथ फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद 3 दिन की मार है, ये 3 दिन में फारिग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जिस दिन सिंध का दौरा शुरू करना है
سندھ میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ آصف زرداری جو اپنی گلی میں باہر نہیں نکل سکتا، وہ کیا باہر نکلا ہے کہ جی میں پنجاب فتح کرنے آؤں گا؟ پہلے نون لیگ کا تو حال پوچھ لے، جو پنجاب کو اپنا گڑھ سمجھتی تھی، نون لیگ کو اب پنجاب میں گھاس کوئی نہیں ڈالتا، تو آصف زرداری کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میکسیمم جو حرام کا پیسہ ہے، جو سندھ کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے، سندھ حکومت کا پیسہ ہے، اربوں روپے وہ یہ خرید و فروخت پر لگا لیتے ہیں۔ خرید و فروخت کرنے والا بیوپاری ہو سکتا ہے، وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیاستدان ہے۔ اگر اتنا ہی بڑا سیاستدان ہے تو وہ عمران خان کے کسی عام سے عام کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں لڑ کے دیکھ لے الیکشن پنجاب میں، سندھ میں بھلے لڑ کے دیکھ لے، کراچی میں لگ ان کو سمجھ جائے گی۔ وہ نہیں الیکشن لڑ کے نہیں جیت سکتے، وہ ہمیشہ مینج کر کے کرپشن، دو نمبری اور جو گھٹیا پن کے ذریعے ہی اس طرح کے اوچھے ہٹکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چودھری شجاعت کو منانے کے لیے یہ 7 گھنٹے چودھری شجاعت کے گھر بیٹھا رہا تھا۔ اس حد تک یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی عمران خان کا سیاست میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے کوئی کرپشن کرنی ہے، انہوں نے کوئی 2 نمبری کرنی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے اور اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو یہ 2 نمبری کریں گے اس کی مدت بہت تھوڑی ہے، وہ آگے نہیں چل سکتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ بدھ جمعرات کو وہ دن دے دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان کا اعلان کرتے ہی استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں اسمبلی کے، خیبر پختونخوا سے یہ پہلا استعفیٰ آیا ہے۔ عزیز اللہ گران ہیں، یہ پی کے 4 سے منتخب ہوئے تھے عزیز اللہ، ان کی جانب سے یہ استعفیٰ وزیر اعلیٰ محمود خان کو پیش کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری سیٹ تو عمران خان کی امانت ہے۔ اب مجھے بتائیں کون سی نون لیگ، کون سی پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کا ممبر اپنے لیڈر کے کہنے پر استعفیٰ دے دے؟ یہاں تو کوئی بات کرتا ہے تو یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسوں سے استعفے لے لیتے ہیں، اور یہاں پر تو ان کی اوقات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی عوامی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ممبران اسمبلی کو بھی پتہ ہے کہ آج اسی کی سیاست ہے، اسی کی حلقے کی سیاست ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پہلے عمران خان کی آواز پر لبیک کہے گا اگلا الیکشن بھی وہی جیتے گا۔ عوام کا دار و مدار، عوام کی اب جو پریورٹی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کون عمران خان کے ساتھ مخلص ہے اور کون عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان نے کل خطاب کیا، صرف یوٹیوب کے اوپر 11 ملین لوگوں نے عمران خان کو سنا ہے، صرف یوٹیوب پر۔ ٹویٹر الگ ہے، انسٹاگرام الگ ہے، فیس بک الگ ہے، صرف یوٹیوب پر ان کو 11 ملین لوگوں نے کل تک ایک دن کے اندر اندر سنا، اور وہ عمران خان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ عمران خان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میری سیٹ عمران خان کی امانت ہے جس کو میں واپس کرتا ہوں، ملک و قوم کی ترقی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر میں اپنا جو فرض ہے وہ ادا کرتا رہوں گا، اور ہر صورت میں میں عمران خان کے حکم پر لبیک کہوں گا۔ دوسری جانب بلدیاتی الیکشن ہوئے ہے، اور کیونکہ جب بھی موجودہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف جیسے ہی حکومت میں آئی تھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر خرید و فروخت، کیونکہ وہاں پر آرٹیکل 63A نہیں لگتا، یہ بات اب میری آپ سن لیں، وہاں پر آرٹیکل 63A نہیں لگتا، اور پاکستان کا آئین وہاں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہاں خرید و فروخت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے جو نیازی صاحب تھے جن کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، وہ بڑے نظریاتی اور بڑے نائس آدمی تھے، لیکن چونکہ وہاں خرید و فروخت شروع ہو گئی تھی اور عدم اعتماد میں اڑا دینا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، اس وجہ سے عمران خان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ عمران خان نے بھی پھر ان کے مقابلے میں تنویر الیاس کو کھڑا کیا کہ اگر تنویر الیاس سے زیادہ کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ کر لے خرید و فروخت، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا، کیونکہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو وہاں پہ کے غنڈے بھی ہیں جنہوں نے الیکشن پر بھی کتنے قتل کیے تھے، وہ پھر ہر حال میں آزاد کشمیر سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے۔ عمران خان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس اور خریداری، وہاں جو ضمیر بیچے جا رہے تھے اس کو روکنے کے لیے، اور عمران خان کو یہ سٹیپ لینا پڑا، اور انہوں نے تنویر الیاس کو عہدہ دیا۔ اب جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے، وہاں پر کچھ علاقے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کچھ علاقے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اچھا، وہ لوگ آج بھی بھٹو کو، یہ سندھ میں تو کوئی ایسا نظریاتی نہیں ہے، لیکن آپ کو آزاد کشمیر میں آج بھی بھٹو کے ساتھ جڑے ہوئے نظریاتی لوگ ملیں گے۔ آج آپ کو
نواز شریف کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ آپ کو آزاد کشمیر میں ملیں گے، اور آزاد کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہیں نظریات کی سیاست ہوتی ہے تو وہ آزاد کشمیر میں ہوتی ہے۔ اور ان کے پھر دو بڑے گروہ ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور یہ بدماش ہیں 30-31 سال سے جنہوں نے بلدیاتی الیکشنز نہیں کروانے دیے، جو پچھلے 70 سالوں سے آزاد کشمیر آزاد ہوتے ہی وہاں پر یا پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے یا نون لیگ کی حکومت رہی ہے پچھلے 30-35 سالوں میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایسے میں عمران خان جنہوں نے آزاد کشمیر میں الیکشن جیتا تو ضرور، لیکن اس کو بچانے کے لیے بھی ان کو ایک ارب پتی تنویر الیاس کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رکھنا پڑا، کیونکہ وہاں پر خرید و فروخت شروع ہو گئی تھی۔ اب وہاں پر ضمنی الیکشن ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، اور یہ 3 ویلیز میں الیکشن ہوتا ہے، مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی میں۔ پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن ہے وہ نیلم سے بھی جیت گئی ہے، اور 18 میں سے جو 18 یوسیز ہیں اس میں سے پاکستان تحریک انصاف 10 یوسیز کا الیکشن جیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ جہلم ویلی کی بات بتا رہا ہوں، اسی طرح جو نیلم ویلی ہے 15 میں سے 7 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اور ایک کا رزلٹ ابھی رکا ہوا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف 15 میں سے 8 سیٹیں جیت چکی ہے اور آزاد الگ ہیں۔ اسی طرح جو مظفر آباد سٹی میئر ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون 12 سیٹیں جیتی ہے، پی ٹی آئی 10 سیٹیں جیتی ہے، انڈیپینڈنٹ 6 سیٹیں جیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس 8 سیٹیں ہیں، اور وہاں اب مسلم لیگ نون 2 سیٹوں سے برتری حاصل کی ہے، جبکہ باقی جگہوں پر نیلم اور جہلم ویلی پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے۔ اور اگر آزاد بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ جن کی حکومت ہوتی ہے آزاد وہیں جائیں گے، اور پھر وہاں پر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے الیکشن ہی لڑ رہے تھے، تو ان کا بھی حکومت کے ساتھ اور بلدیاتی جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ملنا واضح ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان کی حکومت کے پہلے دور میں وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوا، یہی سب سے بڑا انقلاب ہے کہ وہاں 31 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوا، پھر صاف اور شفاف الیکشن ہوا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کروا کے دکھایا، اور پہلی بار عام جو بلدیاتی الیکشن ہے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے جیت کر دکھایا ہے۔ اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔